قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، مولانا وسيدنا ونبينا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلوات پڑھنے آپ فاطمہ تو بزت منی. صلوات پڑھنے اللہم صلی علی محمد. مرسل اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. اور فاطمہ زہرا سلام اللہ کی عظمت یہ ہے کہ خود مرسل اعظم تعظیم فرماتے ہیں. خود مرسل اعظم تعظیم فرماتے ہیں. مگر عزاداروں، عالمین کی شہزادی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اور ان کے پدر بزرگوار کے بعد قیامت گزر گئی. تاریخوں میں ملتا ہے کہ رسول خدا کی شہادت کے بعد شہزادی کونین صبح ہو یا شام، دن ہو یا رات، ہر وقت اپنے باپ کو یاد کر کے رویا کرتی تھی. ہر وقت اپنے باپ کو یاد کر کے رویا کرتی تھی. ایک دن اہل مدینہ حضرت علی کے پاس آئے اور کہا کہ بنت محمد کے دردناک نالوں و شیون سے ہمارے آرام میں خلل ہوتا ہے، اس لیے آپ ان سے فرما دیں یا وہ دن کو رویا کرے یا رات کو رویا کرے. یاد پدر میں رونے والی بیٹی کو رونے سے منع کرنے کا اثر یہ ہوا کہ سیدہ صبح کو حسن اور حسین کو لے کر کے جنت البقیع چلی جاتی. جنت البقیع چلی جاتی اور دن بھر گریا کرتی. دن بھر گریا کرتی. حضرت علی نے برابر جب شہزادی کے معمول دیکھا تو ایک مکان بنا دیا جسے بیت العظام کہتے ہیں، یعنی یہ امام باڑے کی اور امام باڑے عزا خانے کی طرح ہوتا ہے. علی نے پہلا عزا خانہ سیدہ کے رونے کے لیے بنایا. علی نے پہلا عزا خانہ سیدہ کے رونے کے لیے بنایا. اور یاد پدر میں شہزادی کا جو عالم تھا اسے آپ یوں بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ رسول خدا کی وفات کے بعد آپ کے مؤذن حضرت بلال مدینے سے شام چلے آئے تھے. مدینے سے شام چلے آئے تھے اس لیے کہ بغیر رسول خدا کے مدینے میں رہنا انہیں گوارا نہ ہوا. بلال نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ رسول خدا فرماتے کہ بلال میری وفات کے بعد تم نے بھی میری جوڑی چھوڑ دی. خواب سے بیدار ہو کر مدینے کی طرف روانہ ہوئے.
مدینے میں جب خبر ہوئی کہ رسول کے مؤذن بلال آ رہے ہیں تو کوہرام برپا ہو گیا۔ تمام مرد و زن باہر نکل آئے۔ بلال سیدھے روضہ رسول پہ پہنچے، شہزادوں کو نانا کے مزار پر دیکھا۔ بلال نے ایک شانہ پر امام حسن کو، دوسرے شانے پر امام حسین کو بٹھایا اور شہزادی کے بیت الشرف میں آ کر سلام عرض کیا۔ اور جب شہزادی کو معلوم ہوا کہ میرے نانا کے مؤذن بلال آئے ہیں تو فرمایا بلال میری خواہش ہے کہ تم اذان کہو۔ تو حضرت بلال نے کہا شہزادی میں نے عہد کر لیا ہے، میں نے عہد کر لیا ہے کہ رسول کے بعد اب اذان نہ تو کہوں گا، لیکن آپ جزو رسول ہیں اس لیے آپ کا حکم گویا حکم رسول ہے۔ پھر بلال گلدستہ اذان پر گئے اور اللہ اکبر کہنا شروع کیا۔ حضرت فاطمہ زہرا اپنے پدر بزرگوار ان کے زمانے کو یاد کر کے رونے لگی، اور جب بلال نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو جناب سیدہ نے ایک نعرہ لگایا، بے ہوش ہو گئی۔ میں کہوں گا شہزادی بلال نے بڑے احترام سے آپ کا بابا کا نام اذان میں لیا، آپ بے ہوش ہو گئی۔ ہائے سکینہ کو جب یاد ہے پدر میں رونا چاہتی ہے تو منہ پر شبر تمازے تازی آنے لگاتا ہے اور کبھی رخسار پر تماچے مارتا ہے۔ ہائے انقلاب زمانہ کے رسول کے پہلو میں بیٹھنے والے در سیدہ پہ آگ اور لکڑیاں لے کر آئے، در سیدہ پہ آگ اور لکڑیاں لے کر آئے اور دروازے میں آگ لگا دی۔ پھر ایک ظالم نے اپنے پیروں سے دروازے کو دھکا دیا۔ حضرت فاطمہ زہرا جو دروازے کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی اور شہزادی کے پسے پس دیوار تھی، چنانچہ جب جلتا ہوا دروازہ ظالم نے گرایا تو سیدہ دیوار اور دروازے کے بیچ میں آ گئی اور شہزادی کی پسلیاں ٹوٹ گئی۔ حضرت محسن شتم اقدس میں شہید ہو گئے۔ سیدہ نے آواز دی، اے فضہ مجھے جلد سنبھال کہ میرا محسن میرے شکم میں شہید ہو گیا۔ اور اس دلسوز واقعے کے بعد شہزادی کو جس کی عمر کل 18 سال تھی، کمر جھک گئی تھی، عصا کا سہارا لے کر چلنے لگی اور یہ مرثیہ پڑھنے لگی، سبت علیہ مصائب لو انہا، ارے سبت علیہ مسن لیالیہ۔ اے بابا میرے اوپر اتنے مظالم ڈھائے گئے کہ اگر دنوں میں پڑھتے تو کالی رات میں تبدیل ہو جاتے۔ رسول خدا کی شہادت کے بعد شہزادی پر مصیبتوں کا وہ سلسلہ ہوا کہ چند ماہ زندہ رہ سکے، اور 13 جمادی الاول بروایت 3 جمادی الثانی کو شہزادی کی شہادت ہو گئی۔ شہادت کی تفصیل مورخین نے اس طرح لکھا کہ شہزادی نے ایک دن اسماء بنت عمیس سے فرمایا کہ جس طریقے سے یہاں عورتوں کو جنازہ اٹھایا جاتا ہے وہ مجھے پسند نہیں ہے، اس لیے یہاں عورت کے جنازے پہ صرف چادر ڈال دیتے ہیں۔ اور جس معلوم ہوتا ہے اسماء بنت عمیس نے کہا شہزادی میرے وطن میں لکڑی کے تختے پر چاروں طرف سے چادر کھینچ دی جاتی اور جب جنازے کا نقشہ بنا کر پیش کیا تو حضرت فاطمہ زہرا کو بہت پسند آیا، یہاں تک کہ آپ مسکرا اٹھی۔ اور رسول کی وفات کے بعد پہلا اور آخری موقع تھا جب شہزادی خوش ہوئی۔ پھر علی کو بلا کر چند وصیتیں کی۔ پہلی وصیت یہ فرمایا، اے ابو الحسن میرے مرنے کے بعد میری بانجی امامہ بنت زینب سے نکاح کرنا۔
اس لیے کہ میرے حسن حسین سے پیار کرتی ہے، اور دوسری وصیت یہ ہے کہ میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا، اور تیسری وصیت ہے کہ تمہیں مجھ کو غسل کفن دینا اور میرے اوپر نماز پڑھنا، اور اے ابو الحسن میں عرصے سے تمہارے ساتھ رہی ہوں، اگر مجھ سے کوئی قصور ہوا ہو تو معاف کر دینا اور میرے مرنے کے بعد مجھے بھول نہ جانا، اور میری قبر پہ فاتحہ پڑھتے رہنا، اور اے ابو الحسن اگر میرے بیٹے حسن حسین تمہارے خلاف مزاج کوئی کام کرے تو ان کو ماں کا سمجھ کے معاف کر دینا۔ روز شہادت جب المومنین گھر سے باہر تشریف لائے تو دیکھا فاطمہ ایک ہی وقت میں بچوں کے کپڑے بھی دھو رہی ہے، نہلا بھی رہی ہے، آٹا بھی گوندھ رہی ہے۔ شاید آج کا دن امور خانہ دانی کے لیے فاطمہ زہرائی کے دن تھا۔ انہوں نے فرمایا ہے بنت محمد آج آپ کو ایک خلاف معمول 3 کام کا ایک ساتھ کرتے دیکھ رہا ہوں۔ حضرت فاطمہ زہرا نے فرمایا ہے ابو الحسن اب میں کچھ ہی دیر کی مہمان ہوں، حسنین کو نہلایا، کپڑے دھلے، روٹیاں بھی تیار کر رہی ہے تاکہ حسنین کو آخری خدمت ہو جائے، اور میرے بعد میرے بچے بھوکے نہ رہے، اور میرے مرنے کے بعد سب میرے غسل و کفن میں رہیں گے تو میرے بچوں کی خبر گیری کون کرے گا۔ اور اس کے بعد امیر المومنین مسجد میں تشریف لے گئے۔ پھر شہزادی نے اسماء کو بلا کے کہا مجھے حجرے میں پہنچا دو، جب تک ذکر الہی کی آواز سننا سمجھنا کہ میں زندہ ہوں، اور جب آواز نہ آئے تو سمجھ لینا کہ میں دنیا سے رخصت ہو چکی۔ اے اسماء جب میرے بچے آ جائے تجھے پہلے کھانا کھلا دے، انہیں پہلے کھانا کھلانا، تب میرے مرنے کی اطلاع دینا۔ اسماء کہتی کہ جب حجرے میں شہزادی کو پہنچا میں باہر نکلنے لگی تو شہزادی نے اپنے شیعوں کے گناہوں کی بخشش کی دعا کر رہی تھی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد کوئی آواز نہ آئی تو میں نے گوشے چادر اٹھا کے دیکھا تو شہزادی انتقال کر فرما چکی تھی۔ میں رونے پیٹنے لگی، اسی اثنا میں حسین بھی آ گئے۔ پوچھا ہماری مادر گرامی کہاں ہے؟ میں نے کہا شہزادے پہلے کھانا کھا لو۔ تو حسنین علیہ السلام نے فرمایا اے اسماء کیا کبھی دیکھا ہے کہ بغیر ماں کے ہم نے کھانا کھایا؟ تو میں نے کہا شہزادو تمہاری مادر گرامی تمہارے دادا کی خدمت میں جا پہنچی ہے۔ شہزادوں نے سن کر چھوٹے چھوٹے ابابے سروں سے پھینک دیے اور رونے لگے اور دوڑے ہوئے مسجد میں آئے، علی کو اطلاع دی، امیر المومنین آئے اور فاطمہ کی وصیت کے مطابق غسل دینا شروع کیا۔ بوقت غسل مولا علی نعرہ مار کر رونے لگے۔ لوگوں نے اس طرح رونے کا سبب پوچھا۔ بنت محمد کے صبر پر رو رہا ہوں، ارے جب دروازہ گرا تھا تو پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، مگر ہائے سیدہ نے کبھی پسلیوں کے ٹوٹنے کا ذکر مجھ سے نہ کیا۔ جب غسل ہو گیا تو اولاد فاطمہ کو علی نے دیدار آخر کے لیے بلایا۔ سب نے دیدار آخر کیا مگر حسین رو رو کے کہہ رہے تھے اے اماں مجھ سے بات کرو۔ اس لیے حضرت مریم نے مرنے کے بعد اپنے بیٹا عیسیٰ سے کام کیا تھا۔ اب آپ کا مرتبہ مریم سے بہت بلند ہے، بس ایک مرتبہ میت حرکت میں آئی،
سیدہ کے دونوں ہاتھ کفن سے نکل کر حسین کو سینے سے لگا لیا۔ حاتم غیبی کی آواز آئی، اے حسین، حاتم غیبی کی آواز علی حسین کو سیدہ کے سینے سے جدا کر لو، اس لیے کہ ملائکہ آسمان پر رو رہے ہیں۔ چنانچہ علی نے حسین کو پیار کیا اور ماں کے سینے سے جدا کیا، مگر ہائے سکینہ کو جب باپ کے سینے سے تازیانہ مارا۔ اس کے بعد جنازہ اٹھا کر جنت البقیع کی طرف روانہ ہوئے۔ ماں کے جنازے کے ہمراہ سیاہ چادر میں لپٹی ہوئی حضرت زینب بھی چلی، مگر پردے کا اتنا خیال تھا، جنازے کے ہمراہ جو شمع کا سایہ تھا اس اندھیرے کے گرد میں چل رہی تھی۔ بقیع پہنچے تو ایک جانب سے آواز آئی، قبر تیار ہے، ایک جانب سے آواز آئی، قبر تیار ہے۔ چنانچہ ادھر جنازہ لائے۔ علی نے سیدہ کو سپرد لحد کرتے ہوئے فرمایا، یا رسول اللہ، آپ نے جو امانت میرے حوالے کی تھی میں ویسی نہ دے سکا، کیونکہ آپ نے سیدہ کو صحیح و سالم میرے سپرد کیا تھا، اور آج جب میں امانت آپ کو واپس کر رہا ہوں تو سیدہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں اور محسن شدت اقدس میں شہید ہو چکا ہے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سيعلمن الذین ظلموا ایام ماتم حسین۔